حج کرنے کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ تو حج افراد میں کیا ہوتا ہے، ہم صرف حج کریں تو اس کا طریقہ کیا ہے، 5 دن حج ہوتا ہے، 2 دن پہلے پہنچیے، 2 دن بعد آپ واپس آ جائیے، تو یہ ہے حج افراد۔ اس حج افراد میں کیا ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا ہے۔ اس حج میں کیا ہے، قربانی نہیں ہوتی ہے کہ آپ حاجی جائے گا اور عمرہ بھی نہیں کرے گا، قربانی بھی نہیں کرے گا، صرف حج کرے گا، واپس آ جائے گا۔ وہاں جو وہ پہلے پہنچنے کے بعد طواف کرتا ہے، جس کو بولتے ہیں ارائیول طواف، طواف قدوم۔ طواف قدوم جو ارائیول ہے وہ حج افراد کرنے والے کے لیے، تو وہ جائے گا حج افراد میں جو ہے طواف قدوم کرے گا، مینا چلے جائے گا، عرفات، مزدلفہ فرض اور واجب کرے گا، واپس آ جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم حج تمتع کریں، تو اس میں ہم کیا کریں گے، پہلے عمرہ ادا کریں گے اور پھر چونکہ ہم پہنچے ہیں حج کے لیے تو پھر ہم حج کریں گے۔ لیکن یہ دونوں چیزوں میں یہ کہ یہ عمرے کا احرام ہے اور یہ حج کے دن جب آئیں گے یہ ہم حج کا احرام باندھیں گے، تو یہ 2 الگ الگ احرام ہو گئے۔ یہ سیم چیز قران میں بھی ہوتی ہے کہ حاجی جو پہنچتا ہے اس میں بھی یہ عمرہ کر رہا ہے، اس میں بھی یہ حج ادا کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزوں کا احرام ایک ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ حج تمتع میں ہم عمرے کا احرام گھر سے باندھ کر نکلیں گے، مکہ مکرمہ پہنچیں گے، عمرے کے فرض، عمرے کے واجب کمپلیٹ کریں گے، احرام کھول لیں گے، پابندی سے ہم آزاد ہو گئے۔ اب مان لیجئے کہ ہم 30 اپریل کو پہنچ رہے ہیں، مان کے چلیں، یا پھر یہ کہ 17 مئی کو ہم پہنچ رہے ہیں، تو 17 مئی کو ہم عمرہ مکمل کریں گے، 17 کو ہم احرام کھول دیں گے، پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اب پھر جب یہ حج آئے گا، کب آ رہا ہے حج، مان لیجئے کہ 5 جون کو، کب، تو یہاں ہے 17 مئی، تو یہ 17 مئی کو ہم نے عمرہ کیا تو 5 جون کو ہمیں احرام باندھنا ہے حج کا۔ تو یہ جو بیچ کا جو گیپ ہے وہ ہم بالکل ریلیکس ہیں، بالکل فری ہیں، کوئی پابندی ہم پر نہیں ہے، صرف حرم کی پابندی ہے کہ آپ کو حرم میں وہاں درخت نہیں توڑنا ہے، وہاں پتے نہیں توڑنا ہے، وہاں کے جانور شکار نہیں کرنا ہے، گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، یہ پابندیاں حرم کی ہیں، وہ تو ہمیشہ ہر ایک کے لیے، لیکن احرام کی پابندی نہیں ہے ہمارے پاس۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی قران کی نیت کیا اور وہ پہنچا 17 مئی کو، اور وہ رہے گا کنٹینیو احرام میں، کب تک، بلکہ 5 جون نہیں، 6، 7، 8، 9 جون تک وہ رہے گا احرام میں۔ تو درمیان میں اس کو گیپ جو ملا ہے وہ اس میں آزاد نہیں ہے۔ اب پابندی کیا رہے گی، پابندی یہ رہے گی کہ آپ صبح ٹوتھ پیسٹ یوز نہیں کر سکتے، صابن یوز نہیں کر سکتے، تیل نہیں لگا سکتے، سلے ہوئے کپڑے بنیان انڈرویئر نہیں پہن سکتے، ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے، اور لکوڈ جو ہوتا ہے، واش روم گئے ہم لکوڈ ہینڈ واش یوز کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ لیڈیز جو ہے ان کے لیے اور بھی پابندیاں ہیں۔ تو اگر ہم ان دونوں کو کمپیئر کریں تو حج قران جو ہے پابندیوں والا ہے، تو اسی لیے کیا مشورہ دیا جاتا ہے کہ حاجیوں کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ حج تمتع کریں۔ لیکن ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ ہم جو حج تمتع کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، سہولت ہونے کی بنیاد پر نا، کہ سہولت ہے اس لیے ہم کون سا حج کر رہے ہیں، حج تمتع۔ لیکن ہم کو کرنا کیا ہے، سہولتوں والا حج یا سنتوں والا حج؟ سنتوں والا حج تو پھر ہم کو اب سیرت ریفر کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھنی پڑے گی، آپ نے حجۃ الوداع میں کون سا حج فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لائے، کب، 29 کو مدینے سے نکلے اور 5 ذی الحجہ کو، 6 دن کے بعد مکہ پہنچے۔ 5 تاریخ کو اللہ کے رسول نے عمرہ ادا فرمایا، رات تھی، صبح 6 ہو گئی، تو صحابہ کو فرمایا کہ بھئی عمرہ تمہارا کمپلیٹ ہو گیا، حلق کروا لو۔ تو صحابہ گئے اپنے اپنے بال بنوا لیے، کیوں، وہ لوگ حج تمتع کر رہے تھے۔ اب وہ جب بال بنا کے آئے تو اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ کے سر مبارک پر بال ہیں، آپ احرام کی پابندیوں میں ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جو ہے احرام میں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے
ذوالحلیفہ میں جو نیت باندھی تھی وہ قران کی باندھی تھی. تو اب صحابہ کو افسوس ہوا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم کو معلوم ہوتا تو ہم بھی قران کی نیت کر لیتے. تو صحابہ کے افسوس کرنے پر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندو آئندہ سال میں باحیات رہا تو میں حج تمتع کروں گا. تو معلوم کیا ہوا, کرنا تو اللہ کے رسول نے قران کیا. اللہ کے رسول نے امت کو 5 وقت کی نماز کا حکم دیا, فجر پڑھو, ظہر پڑھو, عصر پڑھو, مغرب پڑھو اور عشاء. لیکن خود زندگی میں کتنے پڑھے؟ تہجد بھی پڑھی زندگی بھر. اور پوری تاریخ میں, پوری ہسٹری میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیرت النبی پر پوری لائبریری بنا دی ہے. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چاہے بیمار ہوں, چاہے جہاد میں ہوں, چاہے سفر میں ہوں, اللہ کے نبی نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی سوائے مزدلفہ کی رات میں. سوائے مزدلفہ کی رات میں اللہ کے رسول نے تہجد چھوڑ دی. کیوں چھوڑی؟ حاجیوں کی سہولت کے لیے, کہ اگر اللہ کے رسول مزدلفہ میں بھی تہجد پڑھتے تو کوئی حاجی سو نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے نبی مزدلفہ میں تہجد پڑھے ہم کیسے سوئیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, حاجی مزدلفہ میں آرام کرے. کیوں؟ اس لیے کہ عرفات سے تھکا ہوا آیا ہے, اور صبح کا جو دن ہے 10 ذی الحجہ وہ بہت مصروف دن ہے. تو اس لیے حاجی کو کیا کرنا ہے؟ آرام کرنا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو جتنا حکم دیا اس سے زیادہ اللہ کے نبی نے کیا. ہم کو حکم ہے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا, لیکن اللہ کے رسول ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے. ایام 20, 13, 14, 15 کو اللہ کے رسول ہر مہینے کی روزہ رکھتے. تو امت کو اللہ کے نبی نے 100% حکم دیا تو 100%, 110% عمل کر کے بتایا. تو حج میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ کے رسول سہولتوں والا حج نہیں فرمائے, قربانیوں والا حج فرمائے کہ جس کے اندر پابندیاں زیادہ ہیں. یہاں تو ایک بات بالکل کلیئر ہو گئی. کیا کلیئر ہو گئی؟ کہ ہم حج تمتع کریں گے تو ہم ہیں تو حاجی, لیکن ہم اپنے گھر سے روانہ ہوں گے تو کس نیت سے روانہ ہوں گے؟ عمرے کی نیت سے روانہ ہوں گے. ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے, پہلی منزل ہمارا گھر ہے تو ہم اپنے گھر پر احرام باندھیں گے. لیکن احرام باندھنے سے پہلے کیا کریں گے؟ غسل کریں. اور اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں. ہم عمرہ کریں گے تو عمرے کے فرائض کتنے ہیں؟ 2 ہیں, احرام, نیت, تلبیہ. احرام یہ جو کپڑا ہے وہ نہیں ہے. احرام دراصل انٹینشن, نیت کا نام ہے, اور اس کی ظاہری صورت مرد آدمی کے لیے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا ہے. اور دوسرا فرض ہے احرام, نیت, تلبیہ. یہ 3 چیزیں مل کر ایک کاؤنٹ ہوتی. دوسرا یہ کہ ابھی احرام ہم باندھیں گے تو احرام باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ تربیت ہے. دوسری یہ کہ تلبیہ ہو گیا. تیسری چیز نیت ہے کہ جیسے ہی ہم نیت کریں گے ہم پابندیوں میں آ جائیں گے. تو یہ 3 چیزیں کہ اگر ہم نے احرام باندھ لیا نو پرابلم, نیت تلبیہ پڑھ لیا نو پرابلم, نیت ہم نے کر لیا پابندیوں میں آئیں گے. دوسرا فرض کام ہے طواف کرنا. کیا کرنا ہے؟ واجبات حج 2 ہیں, واجبات عمرہ 2 ہیں. عمرے کے واجب 2 ہیں, صفا مروہ کی سعی کرنا اور دوسرا ہے حلق یا قصر کرنا. ٹھیک ہے صاحب؟ تو یہ بنیادی باتیں ہمارے سامنے رہیں تو پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ ہم یہ چیک کریں گے کہ فرض اور واجب کیا ہے. اور یہاں حج میں کیا ہے کہ ہم جو سفر کر رہے ہیں اس مبارک سفر میں فرض پہ پریارٹی ہو, سیکنڈ پریارٹی جو ہے واجبات کی ہو, تھرڈ پریارٹی سنتوں کی ہو, چوتھے نمبر پر سنت, نفل, مستحب, فضیلت والی چیزیں ہیں. تو اب ایک ایک چیز کو آپ چیک کریں کہ ہم اپنے گھر پر پہلے کیا کریں گے؟ غسل کریں گے. غسل فرض میں ہے کیا؟ نہیں ہے, واجب میں ہے. تو یہ چیزیں طے کریں ہم تو آسانی ہوگی. ورنہ غسل کریں, غسل کر لیجئے, وضو کریں, پھر اس کے بعد 2 رکعات نماز پڑھیں, صلاۃ التوبہ, صلاۃ الشکر, صلاۃ الاستخارہ, کیا بھی نیت کر سکتے ہیں. 2 رکعات نماز پڑھی, مختصر چھوٹی چھوٹی صورتیں
اس کے بعد ہم دعا کریں گے انڈیویجول، اس کے بعد ہم دعا کریں گے اجتماعی، کہ ہم دعا کریں گے۔ یہاں سے حاجی گھر سے نکلے گا اور پہنچے گا کہاں پر؟ حج ہاؤس، اگر ہم حج کمیٹی سے جا رہے ہیں تو ہم حج ہاؤس پہنچتے ہیں، یہاں پر فارمیلٹیز کمپلیٹ ہوں گی۔ آپ میں صرف 2 چیزیں کریے، آپ آن ٹائم رہیے، آپ کا سامان آن ٹائم پہنچا دی، بس سارا معاملہ ختم، آگے کا پروسیس خود بخود چلے گا۔ اس کے بعد وہاں سے ہم لوگ پہنچیں گے کہاں؟ ایئرپورٹ، ٹھیک ہے؟ ایئرپورٹ پہنچ گئے، وہاں سے ہماری یہ فلائٹ ہوگی، اور الحمدللہ اس سال حج کمیٹی تلنگانہ کے جو حاجی ہیں وہ سعودی ایئر لائن سے جا رہے ہیں، جو بہترین سروسز ہیں۔ تو ہماری یہ فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد آپ جو ہے احرام باندھے ہیں گھر پر، تلبیہ پڑھے ہیں گھر پر، البتہ نیت کو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں کب تک؟ حج ہاؤس تک، ایئرپورٹ تک، لیکن اب فلائٹ میں آپ کو نیت کرنا ہے۔ اور کیا نیت کریں گے؟ عمرے کی۔ اللہم انی ارید العمرہ فیسر حالی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ کتنی باتیں کہہ رہے ہیں ہم نیت میں؟ کتنی باتیں ہیں صاحب؟ 3 باتیں، ایک ہے ارادہ، دوسرا ہے آسان ہونا، تیسرا ہے قبول ہونا۔ تو اللہ سے ہم دعا کر کے نکلیں گے، اور الحمدللہ ہماری یہ فلائٹ تقریباً جدہ ہم جا رہے ہیں تو مان لیجئے کہ 5 سے 6 گھنٹے میں، کتنے؟ 5 to 6 hours کے بعد ہماری یہ فلائٹ جدہ ایئرپورٹ پر اتر جائے گی۔ کہاں پر؟ لیکن جدہ ایئرپورٹ پر اترنے سے پہلے تقریباً پون گھنٹہ پہلے میقات آتا ہے، یہ آپ کا کیپٹن جو ہے اعلان کرتا ہے، پائلٹ، کہ وہ حاجی جو احرام میں نہیں آئے ہیں، وہ حاجی جو حج عمرے کی نیت نہیں کیے ہیں، اب کسی صورت میں وہ احرام میں آ جائیں اور عمرے کی نیت کر لیں۔ کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ جو میقات ہے اس کو بغیر احرام کے کراس نہیں کر سکتے، تو یہاں ہم کو میقات سے احرام میں آنا ہی آنا ہے، نیت کرنی ہی کرنی۔ الحمدللہ جدہ ایئرپورٹ پر ہم اتر گئے، جدہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد یہاں پر ہم کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی کاروائی ہوگی، اور وہاں پر آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور ہمارے پاس کیا ہے کہ حاجی کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے جدہ ایئرپورٹ۔ یہاں حج ہاؤس میں والنٹیئرز رہیں گے، آپ گھر سے نکلیں گے، آپ کے بھائی بیٹے رشتہ دار رہیں گے جو آپ کا لگیج کیری کریں گے، لیکن جدہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنا لگیج خود جمع کرنا ہے۔ آپ کی ایک فارمیلٹیز ہے نا، آپ کا پاسپورٹ اسٹیمپ ہوگا، آپ کے فنگر پرنٹس ہوں گے، آئی ٹیسٹ ہوگا، پھر آپ کی اسکریننگ ہوگی، باڈی اسکریننگ، اور آپ کا لگیج ہوگا۔ سارا مرحلہ کس کو کرنا ہے؟ جدہ ایئرپورٹ پر کاروائی ہونے کے بعد ہم لوگ پہنچیں گے مکہ مکرمہ۔ تو مکہ مکرمہ جدہ سے جو ہے وہ 90 کلومیٹر ہے، کتنے ہے صاحب؟ تو اصل میں کیا ہے، جدہ خود 20 کلومیٹر کا ایئرپورٹ ہے، اور یہ دونوں کے بیچ میں 70 کلومیٹر، تو 2-3 گھنٹے آپ کو لگیں گے۔ اس کے بعد ہم پہنچیں گے حرم شریف، مکہ مکرمہ ہم پہنچ گئے، اب ہم یہاں بلڈنگ پہنچ گئے، آپ اپنی بلڈنگ سے پہنچیں گے حرم شریف۔ کہاں پہنچیں گے حاجی صاحب؟ یہ ہے حرم شریف، اور یہاں ہر طرف سے آپ کو بسیں آتی ہیں، ہر طرف بس سٹاپ ہے تقریباً چاروں طرف۔ یہ جو کعبے کا کلاک ٹاور ہے نا، تو یہ کلاک ٹاور کے نیچے بس سٹاپ ہے۔ یہاں پر یہ صفا مروہ کا پہاڑ ہے، تو یہ صفا مروہ کے پہاڑ کی طرف جہاں اللہ کے رسول کی مولد یعنی اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی، وہاں پر بھی بس سٹاپ ہے۔ اس طرف آپ آ جائیں تو یہ گیٹ نمبر 86 ہوتا ہے، یہاں پر عید ہے، بڑی بلڈنگ ہے بالکل سامنے، تو یہاں پر بس سٹاپ ہے۔ آپ ادھر آ جائیے تو یہ مصفلہ اس کو بولتے ہیں، ابراہیم الخلیل، یہ کبوتر خانہ جو بولتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چاروں طرف حرم شریف سے آپ کو انٹری ہے، وہاں آپ کو لا کر چھوڑیں گے۔ 100 سے زائد دروازے، کتنے؟ مور دین 100 ڈورس ہیں۔ تو ابھی کیا کیے حکومت نے، کچھ خاص دروازوں کو انٹری کے لیے رکھا۔ پہلے کیا بولتے تھے ہم لوگ، حاجی صاحب جس دروازے سے آپ جا رہے ہیں وہ دروازے کا نام یاد رکھیے، نمبر یاد رکھیے، تاکہ جس سے آپ انٹری ہوئے ہیں اس سے آپ ایگزٹ لیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب کیا کر دیے، یہ لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی انٹری ادھر سے ہے تو ایگزٹ ادھر سے نکال رہے، انٹری اگر ادھر سے دے رہے تو ایگزٹ ادھر سے کر رہے۔ تو حاجی کے لیے اب کیا کرنا پڑے گا، اب آپ کو، آپ تو جا رہے ہیں تو آپ اپنی چپل اپنے ساتھ رکھیے، آپ اپنی ساری چیزیں ساتھ رکھیے، اس لیے کہ اب آپ کو ایک دوسری طرف سے باہر نکلنا۔
حضرات گرامی، الحمدللہ ہم اپنی بلڈنگ سے پہنچیں گے حرم شریف، تو یاد رکھیے کہ یہ کعبۃ اللہ کے جو مینار ہیں یہ کئی کلومیٹر دور سے ہم کو نظر آئے گی، اور ہمارا دل بے قابو ہو جائے گا، ہماری سانسیں پھولنے لگے گی، ہمارے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے. یا اللہ تیرا یہ محترم گھر جس کی تمنا اور جس کی خوابوں میں ہم نے زندگی گزاری، آج وہ دیدار کا موقع مل رہا ہے، اور دل بولے گا کہ چل کر نہیں اڑ کر پہنچ جائے. حضرات گرامی، اب یہاں پر آپ پہنچیں گے حرم شریف میں، تو ہمارے پاس بہت سی غلط فہمیاں کیا ہے کہ لوگ بولتے ہیں پہلی نظر کی دعا قبول ہوتی ہے. میں کہتا ہوں پہلی نظر کی نہیں، کعبے پر جب بھی نظر پڑے گی وہ دعا قبول ہوگی. یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مستجابۃ عند رؤیۃ البیت، نسائی شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کو جب بھی دیکھا جائے دعا قبول ہوتی ہے. اور حضرات گرامی، یہ جو کعبہ ہے، اس کعبے کو ہم جب پہنچتے ہیں تو یہ دنیا کی پہلی مسجد ہے. یہ دنیا کے اندر یہ سارے مسلمانوں کا قبلہ ہے. یہ دنیا میں اگر کسی کا طواف ہوتا ہے تو صرف کعبے کا، اور یہاں پر 120 رحمتیں اتر رہی ہیں. 60 رحمتیں طواف کرنے والے کو، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والے کو، 20 رحمتیں بیٹھ کر کعبے کا دیدار کرنے والے کو مل گئی. تو وہ اللہ جو ہے، آپ بتائیے کہ میں طواف کرتا ہوں تو کیا کعبے کو دیکھتا ہوں؟ نہیں دیکھنا ہے، پابندی ہے. مطلب یہ کہ ہمارے مستقل گھورتے ہوئے نہیں جانا، نگاہ نیکی رکھنا. تو کعبے طواف میں کعبے کو میں نہیں دیکھ رہا، اللہ کتنی رحمتیں دے رہا. اور میں نماز میں تو کعبے کو دیکھوں گا کیا؟ نہیں دیکھ رہا، لیکن کتنی رحمتیں دے رہا. اور وہ اللہ میں بیٹھ کے دیدار کر رہا ہوں تو کتنی دے رہا. تو ہم کیا بول رہے ہیں، پہلے سے پہلی نظر میں ہی دیتا، اس کے بعد پھر یہ کیا ہے. اور حضرات گرامی، یہ جو خوبیاں ہیں، وجہ کیا ہے کہ یہ کعبہ ہے، اس کے اوپر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5، 6 اور یہ 7. اس کے اوپر بیت معمور ہے. کیا ہے؟ بیت معمور ہے. یہ فرشتوں کا کعبہ ہے. 24 گھنٹے میں 1,40,000 فرشتے طواف کرنے آتے. فجر میں آئے تو مغرب تک 70,000، مغرب میں آئے تو پھر فجر تک 70,000. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، جب سے میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ایک مرتبہ آیا، قیامت تک نہیں آئے. فرشتوں پر پابندی ہے لیکن ہم پر پابندی. اور جب اتنے فرشتے طواف کر رہے ہیں تو اللہ کو ہمارے طواف کی، عمرے کی، حج کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ لغنی، میں طواف کر رہا ہوں میرا بھلا ہوگا، میں حج کر رہا ہوں میرا بھلا ہوگا، میں عمرہ کر رہا ہوں. حضرات گرامی، اب یہاں پر جب ہم پہنچے ہیں، اب تھوڑا سا آپ احرام کو بھی دیکھ لیں کہ ہم جب پہنچتے ہیں تو یہ احرام کی 2 چادریں، ٹھیک ہے. تو ہم نے 2 چادریں ہم نے باندھ لی ہیں. یہ نیچے والی چادر ہے، یہ جو ہم نے گھر پہ باندھی ہے. تو یہ دوسرے چادر، اس کا باندھنے کا بھی طریقہ آپ کے سامنے آ جائے. تو یہ جو چادر ہے، یہ جو چادر ہے نیچے والی، یہ اس کو تہبند، اس کو لنگی کی طرح ہے. تو یہ آپ کیا کریں، اپنے ہاتھ کے برابر، بائیں ہاتھ ہے نا، اس کے برابر رکھیے. ٹھیک، بس بائیں ہاتھ کے یہ برابر ہوگا. آپ اس کو اس طرح دائیں طرف لائے اور اس طرح یہاں پریس کر، اور اس کے بعد یہ اس کو دائیں طرف سے بائیں طرف لائیں گے پھر. اور تو یہ ایک طریقہ ہے. اور ہمارے پاس کیا کر رہے لوگ، احرام باندھنے کا طریقہ بتایا جائے گا. بھائی احرام باندھنے کا کوئی بس یہ ہے کہ پردہ پوشی ہو، ستر پوشی ہو، یہ مقصد ہے. تو یہ اس کو آپ بہتر، یہ دیکھیے پورا مضبوط ہو گیا ہے. آپ ایک نہیں، روز آنا، اور خاص طور پہ جمعہ آپ غسل کر لیے، اس کے بعد باقی پھر ایک مرتبہ دیکھیں. تو یہ بہتر طریقہ ہے. کیوں کہ آپ اپنے پاؤں اچھے سے پھیلا دیجیے. یہ بائیں ہاتھ کے برابر اس کو رکھیے، اور یہاں دائیں طرف لا کر یہاں پھر بائیں طرف سے دائیں سے بائیں لائیے، پھر یہاں اس طرف دبا دیجیے. اور اس کے اوپر بیلٹ اگر ہے اور لے لیجیے تو بہت آسانی ہوگی. اور بیلٹ باندھنے کی اجازت ہے سلا ہوا ہونے کے باوجود. اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہم کو ذرا مینٹلی فری ہو جاتے ہیں. ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، کہیں کھل جائے گا کیا، کچھ ہو جائے گا کیا. اور اس کے اندر فائدہ کیا ہے، ہم لوگ موبائل رکھ سکتے ہیں، پھر اس کے اندر کنجی رکھ سکتے ہیں، پھر ریال، فون، یہ وہ چیزیں رکھ سکتے ہیں. یہ اوپر والی چادر ہے. یہ اوپر والی چادر کو بھی ہم، یہ آپ دیکھیں کہ اتنا 2 حصے ہیں، تو اس کو ہم، یہ اوپر والے حصے کو ہم بایاں حصہ ہے، یہ بائیں ہاتھ کے برابر رکھیے. آپ اس کو یہ لے کر یہاں پر دبا دیں.
ٹھیک ہے سر. یہ کیا ہوگا پھر یہ کھلے گا نہیں. اور یہ جو دائیں والا حصہ ہے اس کو ہم نے اس طرح کور کر کے رکھے. اور یہ جو پن ملتی ہے نا کانٹا بولتے ہیں نا وہ اگر بڑا والا مل جائے تو یہ دونوں کو یہاں ملا کر پریس کر دیجیے تو فائدہ کیا ہوگا وہ نیچے بار بار نہیں اترے گا. اور خاص طور پہ نماز میں ہم سجدے میں جاتے ہیں تو وہ احرام کی چادر کیا ہوتی نیچے آ جاتی. تو یہ احرام یہ نارمل ہے ٹھیک ہے. اور پھر میں احرام میں ہوں تو ٹوپی نہیں رہے گی. نیت میں کر لیا ہوں تو پابندی ہے. اب میں طواف کا آغاز کر رہا ہوں. میں جو بتانا ہے کہ طواف کے آغاز میں میرا یہ داہنا کنڈا کھلا رہے گا. کتنے چکر میں آئیں گا؟ 7 چکر میں. یہاں دیکھیے میں نے طواف کا آغاز کیا یہ حجر اسود ہے تو یہاں پر میں آ گیا اجتباء میں. تو اجتباء پورے 7 چکر میں 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7واں چکر یہ پورے 7 چکر میں اجتباء ہو گئی. اب یہاں پر یہ حجر اسود سے میں چلنا شروع کیا تو اس کو کہتے ہیں رکن حجر اسود. حجر اسود کا کونا. یہاں پر یہ کعبۃ اللہ کا یہ دروازہ ہے. یہ کعبۃ اللہ کے دروازے کو لگی ہوئی کنجی ہے. اور اس دونوں کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو بولتے ہیں ملتزم. کیا بولتے ہیں؟ اور زمزم کا کنواں یہاں سامنے نکلا اور یہاں آگے مقامی ابراہیم ہے. یہ جو دوسرا کارنر ہے اس کو شامی کارنر بولتے ہیں. شام سیریا ہے. یہاں جو ہے یہ حتیم کی دیوار ہے. حتیم ہے. اور یہ رحمت کا پرنامہ جس کو میزاب بولتے. اب آئیے حجر اسود 1 رکن حجر اسود 2 کعبے کا دروازہ 3 کنجی 4 ملتزم 5 زمزم 6 مقام ابراہیم 7 شامی 8 حتیم 9 پرنالہ 10 اور یہ جو تیسرا کونا ہے یہ عراقی کارنر یہ ہو گیا 11. یہ ہو گیا یمنی کارنر 12. اور کعبۃ اللہ کی چاروں طرف یہ چبوترا بنا ہے. اس کو شاذ کہتے ہیں. اور اس کو بنایا ہے حضرت ابو بکر کے نواسے اور حضرت صفیہ کے پوترے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے. آپ کی بناوا نہیں ہے بس اسی زمانے کا ہے. صحابہ کی دور کا ہے. تو یہ جو شاذ ہے یہ ہو گئے 13. اور کعبۃ اللہ کا یہ غلاف ہے 14. غلاف کعبہ. اور یہ جو اوپن ایریا ہے جہاں ہم طواف کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مطاف. 15. اور پھر یہ جو پورا ایریا ہے اس کو کہتے ہیں حرم. اتنی چیزیں ہو گئی 16 چیز. آپ کو انشاءاللہ میرے پاس اس کا کلر میں نے ڈیزائن بنایا ہے پورا میپ وہ آپ کو انشاءاللہ دوں گا. تو اب عرض یہ کرنا ہے کہ یہ 16 مقامات ہر ایک کا حکم الگ ہے. حجر اسود کا حکم یہ ہے کہ میں طواف کا آغاز کروں گا اس کی طرف اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر. مرد حاجی اتنے ہاتھ اٹھائے گا اپنے ہاتھ چوم لے گا. خواتین اپنے سینے کے برابر ہاتھ اٹھائیں گی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چومیں گی. اور طواف کا آغاز ہم کریں گے کہاں سے؟ حجر اسود سے. تو اس طریقے سے میرا طواف شروع ہوا. یہ 1 چکر یہ 2 3 یہ 3 چکر تک رمل کرنا ہے. حاجی فوجیوں کی طرح چلے گا. کتنے چکر میں؟ 4 چکر سے نارمل ہو جائے 5 6 اور یہ 7 چکر ہمارے مکمل ہو گئے الحمدللہ. اب جیسے ہی میرے 7 چکر مکمل ہو گئے تو یہ جو میرا احرام کی چادر ہے اوپر والی پھر میں اس کو کور کر لوں. کیا یہ صرف اتباع طواف میں ہے. الحمدللہ طواف کے درمیان دعائیں کرنا ہے. طواف کے درمیان اپنا سینہ اور پیٹھ کعبے کی طرف نہیں کرنا ہے. طواف کے درمیان جو ہے نماز کا وقت آئے تو رک جا سکتے ہیں. طواف کے لیے وضو ضروری ہے. طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود سے اور طواف مکمل ہوتا ہے حجر اسود پر. ہر چکر میں بسم اللہ اللہ اکبر بولیں گے. 7 چکر ہوگی 8 مرتبہ تکبیر ہوگی. الحمدللہ ہمارا طواف مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہم صفا یہاں پر مقام ابراہیم پر جائیں گے. 2 رکعت نماز پڑھیں گے جو واجب ہے. اگر یہاں جگہ نہیں ملی تو پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ ہماری نماز بھی ہو گئی مختصر صورتیں پڑھ کر. قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد اور بھی چھوٹی صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ نماز ہو گئی. پھر اس کے بعد ہم کو پہنچنا ہے صفا کی پہاڑی پر. کہاں پر ہے؟ یہ صفا یہاں پر ہے. یہ صفا سے میں چلنا شروع کرا. مروہ ہو گیا 1 چکر. واپس آیا یہ 2 یہ 3 یہ 4 مروہ 5 صفا 6 مروہ 7. تو آغاز ہوگا کہاں سے؟ صفا سے. اختتام ہوگا کہاں پر؟
اور صفا سے جب میں چلنا شروع کروں گا تو یہاں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کروں گا، اور یہاں چلتے ہوئے گرین لائٹ کا ایریا آئے گا تو مرد حاجی 13 قدموں سے چلے گا، یہاں سے پھر واپس آئیں گے تو یہاں مرد حاجی 13 قدموں سے چلے گا۔ الحمدللہ صفا مروہ کی سعی کے درمیان دعائیں ہم کو کرنا ہے، دعائیں ہم کریں گے، اور باوضو رہنا کہ ضروری نہیں ہے، باوضو رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ الحمدللہ ہمارا صفا مروہ کی سعی بھی مکمل ہو گئی، سعی مکمل ہو گئی۔ آپ باہر آئیں گے، آپ باہر آئیں گے تو وہاں حجامت خانے، ابھی یہ جو کلاک ٹاور ہے نا، پہلے کیا تھا کہ یہ جو مروہ کا ایریا، یہ جو مروہ کا ایریا ہے اسی میں حجامت خانے ہے، ابھی کیا کر دی حکومت، یہ پورا ڈسپوز کر دی، کوئی کچھ بلڈنگ ہی نہیں ہے وہاں، 2 کلومیٹر تک پورا ایریا ایکسپینشن ہو جائے۔ تو اب آپ کو حجامت خانے ملیں گے کلاک ٹاور کے بعد، تو آپ آئیے کلاک ٹاور کے بعد، مرد حاجی اپنے سر کے بال بنائے گا، گنڈو بنائے گا جس کو حلق کہتے ہیں، یعنی پورے سر کے بال رسوائے گا، یا پھر یہ کہ پورے سر کے بالوں پر مشین ٹرم کریں گے جس کو قصر کہتے ہیں۔ تو ہم نے حلق یا قصر کیا، الحمدللہ ہمارا احرام کھل گیا۔ خواتین اپنے ہاتھ سے ایک ہی بال کاٹ لیں گی، الحمدللہ ان کا بھی احرام کھل گیا، احرام کی پابندیوں سے ہم آزاد ہو گئے۔ الحمدللہ جب حج کے دن آئیں گے پھر ہم حج کا احرام باندھیں گے، اب اس کے بعد ہم غسل کر کے عام لباس پہن لیں، الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، اب یہ ہمارا اہم موضوع ہمارا شروع ہو رہا ہے، یہ ہے حج کے 5 دن۔ حضرات گرامی، حج کے 3 پہلو ہیں، ایک ہے حج سے پہلے، دوسرا ہے حج میں، تیسرا ہے حج کے بعد۔ کہ حج سے پہلے، حج میں، اور پری حج، ڈیورنگ حج، پوسٹ حج۔ ہمارے پاس کیا بول رہا حاجی؟ ڈیورنگ حج بولیے خالی۔ تو حج کے 5 دن کیا مشکل ہے بھائی؟ کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اصل چیز تو ہے حج سے پہلے، کہ حاجی حج سے پہلے کیا کرے، کیسے کرے، کیا لے جائے، یہ ہے، اور حج کے بعد تو اور اصل ہے۔ تو اس لیے حج کے بعد کی زندگی بڑی اہم ہے، وہ ابھی سے ہم ذہن بنائیں گے کہ ہمارے حج کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے سب حج کے بعد بتائیں کیا کریں گے۔ اور پھر حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ ہم جو حج کرنے جا رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ حج تمتع ہے، ماشاءاللہ۔ حج کے 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ کو حج شروع ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن بولتے ہیں، 10 تاریخ کو کنکری مارنے، قربانی کرنے اور طواف زیارت کے دن ہیں، 11 سے 12، اور 13 تک، 9 تاریخ سے لے کر 12 تک، 13 تک ایام تشریق ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرات گرامی، حج میں فرض کتنے کام ہیں؟ کیا کیا ہیں؟ احرام، نیت، تلبیہ، یہ 3 مل کر ایک ہوگی۔ دوسرا ہے وقوف عرفہ، عرفہ کے میدان میں وقوف کرنا۔ تیسرا فرض ہے طواف زیارت۔ طواف تو طواف ہے، لیکن 10 تاریخ کو، 11 کو اور 12 کو جو ہم کریں گے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طواف زیارت کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ 3 کام فرض ہیں، اور ہم پہنچے ہیں اسی فرض کام کو کرنے کے لیے۔ تو ہم کس پہ توجہ کریں گے؟ فرض کام پر توجہ کریں گے۔ کس پہ آئی صاحب؟ اس لیے کہ فرض ہو جائے گا، ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اگر ہم نے فرض پورا نہیں کیا تو ذمہ داری۔ اور میں آپ سے اس موقع پر عرض کرتا ہوں کہ حج سعادت بھی ہے، نزاکت بھی ہے۔ آپ نے احرام باندھا، اب احرام سے کھلنے کی یہی صورت ہے کہ آپ طواف زیارت ہو، آپ کا یہی صورت ہے کہ آپ کا وقوف عرفہ ہو۔ ایک حاجی کا وقوف عرفہ نہیں ہوا، طواف زیارت نہیں ہوا، وہ احرام سے باہر نہیں آیا، تو اس کی بیوی حلال ہوگی کیا؟ یہ نزاکت ہے۔ ہاں، یہاں حاجی بڑا غافل ہو جا رہا ہے، بولا ہاں بھائی اللہ معاف کرتے، اور انہوں مفتی آئی تھی بولتے رہتے، ان کو کیا؟ نیم حکیم خطرے جاں، اور پھر قبرستان آباد، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ واجبات 6 ہیں، کتنے واجب ہیں؟ 6۔ مزدلفہ میں وقوف کرنا، قیام کرنا، کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق یا قصر کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اور وداعی طواف کرنا۔ حضرات گرامی، 3 کام فرض، 6 کام واجب۔ اس میں سے ایک واجب کو آپ ہٹا دیجئے، وہ ہے وداعی طواف کرنا۔
विदाई तवाफ हज के 5 दिनों में नहीं होता, तो कितने काम हमको करना है ये वाजिबात में से? तो 5 वाजिब 3 फर्ज, कितने हो गए? कहाँ हमको करना है? ये मकामात हैं, मक्का में, मिना में, अरफात में और मुज़दलिफा में। फिर हाजी मक्के में काबा है, सफ़ा मरवा है, बिल्डिंग है। मिना में जमरे हैं, जमरा बोले तो छोटी कंकरी, हाजी क्या बोलता? शैतान है, अलामत शैतान है। क्या है? अलामत शैतान है। और वहाँ पर हमको कंकरियाँ मारनी है। अरफात में जबल रहमत है, मस्जिद निमरा है, मस्जिद मशअर हराम है मुज़दलिफा में। मकामात हम कहाँ से कहाँ जाएंगे? मक्का से मिना, मिना से अरफात, अरफा से मुज़दलिफा, फिर मुज़दलिफा से वापस मिना आएंगे, मिना से मक्का जाएंगे, तवाफ़ ज़ियारत करेंगे, फिर वापस सफ़ा मरवा की सही करके मिना आएंगे, फिर मिना में रह के कंकरियाँ मारेंगे और वापस फाइनल मक्का आ जाएंगे। हज हो गया। हज़रात गिरामी, 8 ज़िलहिज्जा हज का पहला दिन है। फजर की नमाज हम पढ़ेंगे, गुस्ल करें, एहराम बांधें, नियत करें, तलबिया पढ़ें, सामान लेकर कहाँ रवाना होंगे? मीना के लिए। लेकिन मौजूदा ज़माने में हाजी को 7 की इशा के बाद ले जा रहे हैं। अब हाजी वहाँ पर बेकाबू हो जाता है और बोले भाई हमारे मुफ्ती साहब तो बोले यार फजर के बाद जाओ, बोले इन्होंने तो हमको इशा के बाद लेके जा रहे, बोले तुम जाओ, तुम्हारा घर जाओ, बोले हम नहीं आते। क्या ही साहब? और फजर के बाद दोबारा गाड़ी नहीं मिलेगी। तो मसले के एतबार से कोई पेचीदगी वहाँ के उलमाए किराम को, अरब मुल्कों के उलमा मुफ्ती हजरात ने फतवा दिया कि मौजूदा हालात में 40 लाख ऑफिशियल हाजियों को मक्का से मिना फजर के बाद 8 तारीख को ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो एक सूरत ये है कि रात में लेके जाएं। तो हाजी कब जाएगा? 8 की फजर के बाद जाना चाहिए, लेकिन आपको 7 की इशा के बाद ले जाएं तो भी आप चले जाइए। अब आपको 5 दिन का सामान कैरी करना है, आपको मुअल्लिम की तरफ से जो कार्ड मिलेगा वो कैरी करना है, कुर्बानी का टोकन लेना है और ज़रूरत के खाने पीने की चीज़ें और एक पानी के लिए बॉटल अपने साथ रखना है। हम पहुंच जाएंगे मिना। मिना हम पहुंचे, ये एहराम है। एहराम की पाबंदियां उम्रे में तफसील से आ चुकी हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ सिर्फ आप एक नज़र देख लें। हाजी एहराम की हालत में नाखून बाल वगैरह नहीं काटेगा, बेल्ट बांध सकते हैं, टूथपेस्ट, लिक्विड, साबुन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, टोपी नहीं पहन सकते, बनियान नहीं पहन सकते, सर नहीं ढांपेंगे। और इसी तरीके से अंगूठी लगा सकते हैं, घड़ी, ऐनक, मिसवाक कर सकते हैं। हज़रात गिरामी, मिना हम पहुंच गए। मिना में क्या होता है कि आम तौर पर हाजी कहीं भटक गया, भूल गया, परेशान मत होइए। आप वहाँ रह के इंडिया फ़ोन करते बेटे को, बेटे मैं गुम गया, आपकी अम्मी गुम गए, क्या करेगा बेटा? वो बेटा हज कमेटी फ़ोन करता, हज कमेटी क्या करेगी? वो प्राइवेट वाले के ऑपरेटर को फ़ोन करता, अरे भाई हमारे साहब। वहाँ हल ये है कि आप वहाँ की सहूलतों को समझें। देखिए, हज कमेटी जो है, सेंट्रल हज कमेटी हज सुविधा दी है ना आपको, आपने इंस्टॉल कर लिया? हाँ, हज सुविधा को अभी यूज़ करना सीखिए, अपनी लेडीज़ को सिखाइए। मोबाइल गूगल मैप जो है वो यूज़ करना सिखाइए, इसके बड़े फ़ायदे हैं। नुसुक है, उसको यूज़ करना हमको आ जाए। मनासिक बोल के है, अज़ाही बोल के है, हरमाइन बोल के, बेशुमार ऐप है। हमारा हाजी जो है टेक्नोलॉजी मौजूदा ज़माने में जो सहूलत है उसको इस्तेमाल करें। और ऐसे ही हरम से मिना में जगह जगह आपको इंडियन फ्लैग रहेगा। अगर हम भटक गए तो परेशान मत होइए, वहाँ चले जाइए, वहाँ इंडियन मिशन का ऑफिस होगा। ये मिना के बॉर्डर हैं, बड़ा सा बोर्ड है, हमको इसके हुदूद में रहना है। और ये टेंटों का शहर है, यहाँ आपको सहूलतें हैं, आपका बिस्तर है, तकिया है, ओढ़ना है। मिना में बाजमात नमाज का एहतमाम करेंगे। और 8 ज़िलहिज्जा के आमाल, ज़ोहर की नमाज, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये है सुन्नत तरीक़ा। और ज़ोहर कितनी पढ़ेंगे? 4 रकात। असर कितनी पढ़ेंगे? इशा कितनी पढ़ेंगे? मैं ये मसला इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज कमेटी से जाने वाले सारे हाजी मुकीम हैं। क्यों?
اس لیے کہ یہ مسئلہ، یہ فتویٰ ہے کہ حاجی کا ٹوٹل اسٹے مکے میں کتنے دن ہے؟ ٹوٹل اسٹے کتنے دن ہے؟ حج کمیٹی سے جانے والے حاجی کا منیمم 32 ڈیز ہے، 40 دن کا اگر ہم مانے تو 8 دن مدینے کے، بقیہ کہاں رہے گا؟ تو اب وہ مقیم ہے یا مسافر ہے؟ کتنے پڑے گا؟ ہاں پرائیویٹ کا ایک حاجی ہے جس کا سفر ہی ہے 15 دن کا، اس میں سے 5 دن وہ مدینے میں رہے گا، تو مکے میں کتنے دن رہے گا؟ وہ مسافر ہے یا مقیم ہے؟ کتنی پڑے گا؟ ظہر کی 2، عصر کی 2 اور حضرات گرامی 8 تاریخ کے یہ اعمال ہم کو کرنا ہے۔ حج کا پہلا دن ہے، کثرت سے تلبیہ پڑھیے، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ آپ تلبیہ پڑھیے، درود شریف پڑھیے، استغفار کریے، تلاوت کریے، دعا کریے، اللہ سے مانگیے۔ لیڈیز کو الگ کریے، اپنی جماعت سے نماز پڑھیے، ان کی جماعت بھی ہو جائے گی، ان کو بھی دینداری کی ترغیب دیجیے۔ اور مینا کا ٹینٹ گھوم کر دیکھ لیجیے، اپنے گھر والوں کو لے جا کر طہارت خانے، وضو خانے بتائیے، آپ باہر کا ایریا گھوم لیجیے۔ حضرات گرامی یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے کہ 8 کی عشاء کے بعد ہم کو مینا سے کہاں لے جا رہے ہیں؟ عرفات۔ تو ایسی صورت میں یہ دیکھیں تھوڑا سا سہولتیں کہ حاجی مینا سے عرفات مزدلفہ جا سکتا ہے، بائی ٹرین بھی، بائی بس بھی، اور بائی ٹرین بھی جائے گا۔ اور یہاں مینا میں جگہ جگہ میپ لگے ہوئے ہیں، یہ مسجد خیف ہے، اور عرفہ میں آپ کو میپ ملیں گے، یہ عرفہ کا بورڈ ہے۔ 9 تاریخ کو حاجی عرفات میں فجر اگر پڑھ لیتا ہے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، اگر فجر کے بعد پہنچتا ہے دن میں 11 بجے 12 بجے تو اب اس کا اصل کام ہے عرفہ میں، اور عرفہ میں ہم کو 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام ہے ظہر اور عصر ادا کرنا، اور ظہر اور عصر ادا کرنے کی 3 پاسبلٹیز ہیں۔ پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ ہم مسجد نمرہ میں نماز ادا کریں، تو مسجد نمرہ میں امام محترم کیا کرتے ہیں؟ ظہر کی 2 اور عصر کی 2 پڑھاتے ہیں، ظہر 1 بجے اور 1:10 پر عصر، اور 1:15 پر حج کا خطبہ۔ اور یہ 2 کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سعودی عرب کے مفتی اعظم ہوتے ہیں، ریاض سے تشریف لاتے ہیں، تو وہ مکے سے ریاض 1100 کلومیٹر ہے، وہ مسافر ہے، مسافر کتنے پڑھائیں گے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو حاجی ہے انڈیا کا، کہ آپ اپنے ٹینٹ میں نماز پڑھیں۔ میں یہ اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا کہ صحابہ اللہ کے رسول کے قریب چاہتے تھے کہ وہاں جہاں مسجد نمرہ ہے، جہاں اللہ کے رسول نے امامت فرمائی، تو پورے صحابہ وہاں قریب ہونا چاہتے تھے، تو ہجوم ہو گیا، کچھ صحابہ حدود کے باہر ہو جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا العرفۃ کلھا موقف، العرفۃ کلھا موقف، یعنی عرفہ کا 20 کلومیٹرز کا ایریا پورا عرفہ کی عبادت کی جگہ ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے خود فرمایا تو ہم کو مسجد نمرہ جانے کی، جائیے آپ کو، لیکن مسئلہ یہ ہوگا تو جا تو جائیں گے لیکن واپس ہم اپنے ٹینٹ میں پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہتر کیا ہے، جب اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہم اپنے ٹینٹ میں نماز پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ہمارے 2 طریقے ہیں نماز پڑھنے کے۔ ایک ہمارا پرانا فتویٰ ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما، نیپال کہ علماء کرام اور تمام مسلک کہہ رہا ہوں میں، صرف اہل حدیث کو چھوڑ کر، مسلک یہ ہے کہ آپ اگر اپنے ٹینٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پرانا ہمارا فتویٰ تھا علماء کا کہ ظہر کو ظہر میں پڑھیے 1 بجے، عصر کو عصر کے وقت پڑھیے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھیے، ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھیے، پھر 2 رکعت سنت پڑھیے، 2 رکعت نفل پڑھ لیے، ظہر ہو گئی۔ پھر 5 بجے عصر کی سنت پڑھیے اور عصر کی، یہ پرانا فتویٰ تھا کہ اگر ہم مسجد نمرہ میں نماز نہ پڑھے ہوں تو کہ آپ 1 بجے ظہر کی نماز پڑھیں گے، سنت پڑھ کر فرض پڑھیں گے، لیکن ظہر کے بعد کی سنتیں نہیں پڑھیں گے، عصر سے پہلے کی سنتیں نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھیں گے۔ اور چونکہ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اگر فرض پڑھ لی عصر کی تو اس دن کی نفل اور سنت فرض نہیں پڑھ سکتے عصر کی فرض کے بعد، تو اس کے بعد سنت وغیرہ، تو یہ ہمارا کام ہو گیا ہے۔ سب سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ یہ 3 صورتیں ہیں اور میں نے پوری، اور اس پہ کوئی بھی کسی بھی جماعت پہ عمل کر رہا ہے تو لڑنے بحث کرنے کی ضرورت، علماء کی رائے ہیں اس پہ عمل کر رہا ہے، بحث کرنے کی ضرورت
ہاں البتہ یہ ان سے کہیے کہ بھائی ہم لوگ پہلے اپنی جماعت بنا لیتے ہیں، آپ بعد میں بنا لیجئے، ہم 4 رکعت ہم مقیم ہیں، ہم 4 پڑھیں گے، آپ مسافر ہیں، آپ بعد میں پڑھیے۔ حضرات گرامی، عرفہ حج کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، الحج عرفہ، حج نام ہے عرفہ کو، اور کتنی بڑی فضیلت والا عمل، لیکن کتنا آسان۔ مسئلہ یہ ہے کہ 9 تاریخ کی زوال یعنی ظہر کے وقت سے لے کر عصر، مغرب، عشاء، دوسرے دن کی فجر سے پہلے تک اگر کوئی اللہ کا بندہ 1 منٹ کے لیے عرفہ پہنچ گیا، اس کا حج ہو گیا۔ کتنی آسان عبادت، لیکن یاد رکھیے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں 5 گھنٹے دعا فرمائی۔ کتنی دیر؟ تو ہم لوگ دعا کریں، کتنی دیر دعا کریں گے بھائی صاحب؟ ہاں دیکھیے، مانگیے، اور مانگنے کے لیے ترتیب بنائیے کہ مانگنا کیا ہے۔ مانگنا کیا ہے؟ اللہ سے اتنا مانگیے، اتنا مانگیے کہ ہماری حلق سوکھ جائے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر آتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ غبار میں اور اپنے پراگندہ لباس کے ساتھ آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ حضرات گرامی، حاجی جو ہے گناہوں کا بوجھ لے کر آئے گا، لیکن اللہ کی رحمتوں کو لے کر آگے بڑھے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا افیزو عبادی مغفورا، اے عرفہ پہنچنے والے اللہ کے مہمان، اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں لے کر جاؤ۔ اسی لیے فرمایا کہ وہاں حاجی عرفہ میں رو رو کر دعا کرے، اگر رونا نہ آئے تو رونے والے کی صورت بنا کر دعا کرے۔ اور حضرات گرامی، اللہ کے نبی نے عرفہ میں شیطان کو دیکھا کہ بڑا کمزور، بڑا لاغر، بڑا مریل ہو گیا، سر پہ مٹی ڈال کے بھاگ رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مردود ایسا کیا ہے، کیا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ کیوں نہیں میں افسوس کروں اور کیوں میں اپنے سر پہ مٹی نہ ڈالوں کہ ایک اللہ کے بندے کو میں 50 سال اللہ کی نافرمانی کرایا، اور آج عرفہ میں اللہ نے میری 50 سال کی محنت پر پانی پھیر دیا، اور اس گناہگار کو اللہ نے معافی عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، آپ ہمارے بزرگوں نے لکھا، اور لکھا ہے کہ یہ بات لکھی کہ حاجی عرفہ میں رہے اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں ہے۔ اور ہم کو ڈاؤٹ ہوگا کہ میں دعا کرا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے ہمارے حق میں دعا فرمائی، کیا؟ اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر لہ الحاج، اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کی مغفرت فرما۔ اور حضرات گرامی، یہی نہیں ہے آپ کی معافی ہو جائے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ آپ کو بخش دے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ مہمان ہیں، وہ آپ کا میزبان ہے، میزبان اپنے مہمان کو کھلائے پلائے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ حاجی کی مغفرت کر، اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ بھائی صاحب یہ ہے مقام۔ اور اگر ہمارے گناہ کتنے ہوں، آسمان کے تاروں کے برابر، بارش کے قطروں کے برابر، اور کنکروں کے برابر، درخت کے پتوں کے برابر، وَلَوْ كَانَ ذُنُوبُكُمْ كَزَبَدِ الْبَحْرِ اَوْ كَقَطَرِ الْمَطَرِ اَوْ كَالشَّجَرِ، لیکن اس کے باوجود اللہ معاف فرمائے۔ حضرات گرامی، تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ عرفہ کے دن آپ عبادت کا، دعا کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، ہم دعا ذکر کریں، اذکار کریں، اللہ سے لو لگائیں، پورا ٹائم سیٹ کر کے رکھیے۔ کب تک کریں گے؟ غروب آفتاب تک۔ مغرب کا وقت شروع ہو گیا تب تک دعا کریں گے، اس کے بعد مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اور مزدلفہ جس وقت ہم پہنچیں گے وہ وقت ہوگا مغرب اور عشاء ہم پڑھیں، مغرب پڑھیں گے، اس کے بعد وقفہ دیں گے 5 منٹ، پھر عشاء پڑھیں گے، عشاء کے بعد بقیہ سنتیں پڑھ لیں، پھر 70 کنکریاں چن لیں گے، پھر آرام کریں گے، اور ہماری فجر کی نماز ہوگی مزدلفہ میں۔ 10 تاریخ کی فجر کہاں ہوگی؟ اور یاد رکھیں کہ عرفہ میں دعا کا وقت عصر کے بعد ہے، مزدلفہ میں دعا کا وقت فجر کے بعد۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حاجی وہاں ٹھہرے گا تو لوگ آتے رہیں گے پیچھے سے، اور مزدلفہ میں چونکہ ٹینٹ نہیں ہے، خیمے نہیں ہیں، دھول بہت اڑتی ہے، حاجی کے لیے ڈسٹ کی وجہ سے سانس لینا پرابلم ہو جاتا ہے۔
تو حاجی چلتے چلتے دعا کرے گا، دعا مس کیوں؟ اللہ کے نبی نے 50 منٹ دعا فرمائی مزدلفہ میں۔ حضرات گرامی، مزدلفہ میں ہم دعا کریں گے، پھر ہم پہنچیں گے واپس مینا کے لیے۔ اب یاد رکھیں کہ 10 ذی الحجہ ہے آج۔ حج کے اعمال کے اعتبار سے، حج کی فضیلت کے اعتبار سے فضیلت والا دن عرفہ ہے، لیکن اعمال اور ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے بزیسٹ ڈے 10 تاریخ ہے۔ تو بزی کیسے ہے؟ ایک تو مزدلفہ سے آپ کو مینا پہنچنا یہ خود بڑا کام ہے، ابھی سے اپنی صحت بنائیے، چلنے پھرنے کی عادات بنائیے۔ حضرات گرامی، مزدلفہ سے ہم مینا پہنچیں، آپ اپنے ٹینٹ میں سامان رکھ دیں، ریلیکس ہو جائے، بھوک لگی ہے کھانا کھائیں، 1 گھنٹہ سو جائیں، کوئی جلدی نہیں کہ حاجی اپنی بیوی بولا چلو بھائی چلو بھاگو، بھائی کہاں جانا ہے؟ صبر، کوئی جلدی نہیں ہے، آپ جتنا وقفہ کریں گے اتنا ثواب ملے گا، آپ صبر کریں۔ اب آپ کو 3 کام کرنے۔ پہلا کام آپ کو کرنا ہے 3 شیطانوں میں بڑے شیطان کو کتنی کنکری مارنی ہے؟ بڑے شیطان کو تو پہلے چھوٹا ملے گا، پھر منجلا ملے گا، دونوں کو چھوڑ دیجئے۔ حضرات گرامی، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں۔ یاد رکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک کنکری مارنے سے پہلے تلبیہ ہمارا رک جائے گا، بند ہو جائے گا، اور ہر کنکری پر ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، اور ایک کنکری الگ الگ واجب ہے۔ 7 کنکریاں ہماری ہو جائیں گی، الحمدللہ بڑا فرض ہمارا ہو گیا۔ اب آپ واپس اپنے ٹینٹ آئیے، اپنی قربانی کنفرم کریے۔ آلریڈی ہم نے حج کمیٹی کو پیمنٹ کر دیا ہے، انہوں نے ٹائم دے دیا 1 بجے، ہم 1 گھنٹہ اور وقفہ کریں گے، ظہر پڑھ لیں گے، کھانا کھا لیں گے، 2:30-3 بجے اپنے سر کے بال۔ تو اب الحمدللہ ہمارا احرام کھل گیا۔ اب ہم غسل کریں گے، احرام کی پابندیاں ہماری ختم ہو گئی۔ اب بال بنانے میں حاجی اتنا اولا ہوتا ہے، اتنا تاولا ہوتا ہے، اتنا جلدی کرتا ہے کہ حاجی کہتا ہے کہ بھائی یہ جو حجام ہے یہ نہیں مل رہے، بیٹے تم بنا دو۔ تو وہ حاجی سامنے والا بولتا رہے بڑے حاجی صاحب کی چلو ہمدردی کر دیں گے، وہ گئے تھے بال اتارنے اور یہ نوجوان ان کی اتار دے گا کھال۔ کیا اتارے گا؟ ارے بھائی بال اتارو بولا تھا، کھال تھوڑی اتارا، اور اتنے چرپٹے لگائے گا، ادھر چرپٹا ادھر چرپٹا۔ ارے کیا جلدی ہے صاحب؟ بھائی صاحب جتنا آپ احرام میں رہیں گے اتنا ثواب ملے گا، ہم کو احرام اتار کے کہیں جانا تھوڑے ہی ہے۔ صبر، آپ 2 بجے کا ٹائم دیے، 3 بجے کریے، 4 بجے کریے، الحمدللہ ہمارے 3 کام ہو گیا ہی صاحب۔ شیطان کو کنکری ماری، قربانی کی، اور ہم نے سر کے بال۔ یہاں ایک چھوٹا مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے 3 کاموں میں ترتیب واجب ہے، لیکن ہم اپنے طور پہ اس کو باقی نہیں رکھ سکے، ہمارے کوئی دخل نہیں ہے کہ بھائی ہماری قربانی پہلے ہو گئی کنکری بعد میں ہو گئی، اور ہمارے بال پہلے بن گئے کنکری قربانی، ہماری اپنی اس میں عمل دخل نہیں ہے، ہجوم ہیں، مسائل ہیں۔ ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ انشاءاللہ دم واجب نہیں ہوگا۔ جو حاجی کہہ رہے ہیں بھائی دم واجب ہی ہوگا، دم واجب ہی ہوگا، ارے بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کے تھوڑی ہی کر رہے کہ بھائی ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ترتیب سے ہو، ترتیب ہم باقی نہیں رکھ پا رہے ہیں مجبوری کی وجہ سے، تو ہم پہ دم واجب نہیں ہوگا۔ اس کو یاد رکھیں، حاجی بڑا پریشان ہوتا ہے، لوگ بڑے پریشان کرتے ہیں، ان کو سنا دیجئے کہ موجودہ حالات میں علماء نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے، آپ فتویٰ چاہتے ہیں تو اسی کاپی میرے پاس موجود ہے، اطمینان رکھیں، ترتیب واجب نہیں ہے، کوشش کریں گے، اگر ترتیب باقی نہیں رکھے تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ حضرات گرامی، حج کا بڑا اہم دن ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ اب 10 تاریخ کو آپ میں ہمت ہے، آپ میں چستی ہے، آپ کی فیملی فٹ ہے اور وہ تیار ہے کہ بھئی طواف زیارت کو جائیں، چلے جائیے۔ اگر وہ کہتے نہیں بھئی تھک گئے بہت، یہی کام بہت ہو گئے، آرام کریے، ریلیکس کریے، آپ اپنے ٹینٹ میں نماز پڑھیے، دعائیں کریے۔ البتہ 11 تاریخ کو اب ہم جو ہے 3 جمرات کو، یہ ذرا دیکھ لیں، یہاں صاحب 10 تاریخ کو ہم کنکری مارنے جائیں گے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے 4 یہ جو ہے روٹ بنے ہوئے ہیں، 4 یہاں پر یہ فلائی اوور بنے ہوئے ہیں، اور 5 جگہ سے کنکری ہو رہی ہے اب۔ تو 2015 کے یہ بات بہت بڑا پروجیکٹ سعودی گورنمنٹ نے کیا ہے، اور آگے آنے والے 25 سال تک انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ بہت بڑا کام، بہت بڑا۔ حاجی کیا سمجھ رہا ہے؟ ارے بھائی دنیا کا بگیسٹ ایونٹ آف دی ورلڈ ہے، اس کا مینجمنٹ سعودی گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کروا رہا ہے، اللہ کا گھر ہے، انتظام کون کر رہا ہے؟ یہ تو بطور مہرے ہے
اللہ نے چہرے رکھ دیا ہے، ورنہ تو کیا آپ دیکھ لیجئے یہاں 40 لاکھ لوگ حیدرآباد میں آئے تو پورا کھانا نہیں، پانی نہیں، ہوٹل نہیں، پوری گندگی ہوگی، ہے کیا مکے میں؟ اللہ کا گھر اتنا پاک، اتنی صفائی، اتنی فیسلٹی، کیا اللہ اپنے گھر کے انتظامات کرا رہا ہے۔ حضرات گرامی یہ جمرے ہیں، ہم جائیں گے تو یہ پہلے پلر کی طرح تھا، دیکھ رہے ہیں ستون کی طرح، اب یہ بن گیا وال ٹائپ میں، دیوار میں، اب کنکری ہماری میز نہیں ہوگی، یہ پہلا منزلہ اور بڑا ہے، ایک ہی ون وے ہے، ادھر سے کوئی حاجی ادھر ریورس نہیں آ سکتا، جو بھی جائے گا ویسے پولیس والا بولے گا نہیں حاجی پیچھے نہیں جانا، نہیں سامنے جاؤ، ارے نہیں کچھ بھی ہوگا بھائی آپ ریورس آنا ہی نہیں۔ تو حاجی کے لیے حضرات گرامی ہمارے کنکری ہو گئی اور قربانی ہو گئی، اور اس کے بعد سر کے بال بن گئے، طواف زیارت ہم نے 10 کو کر لیا، سعی بھی کریں۔ میں نے آپ سے کہا اگر ہمت چستی اور سہولت ہے تو 10 کو کریے، اگر نہیں ہے تو 11 کو کسی صورت کر لیجئے گا۔ کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے 11 کو ہمیں کچھ کام کرنا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ 3 جمرے ہیں، چھوٹا، منجلا اور بڑا، تینوں کو جا کر کنکری مارنی ہے۔ تو جہاں کنکری ہماری ہو گئی، اب کچھ کرنا، تو اب ہم طواف زیارت کو یا تو کنکری سے پہلے چلے جائیے، یا ایک جمرات کو کنکری مارے وہاں سے آپ آگے چلے جائیں، 1 کلومیٹر کے بعد مکے کے لیے ٹیکسی وغیرہ مل جائے گی۔ تو اس طریقے سے یا تو جمرے سے کنکری سے پہلے یا کنکری کے بعد کب کریں گے طواف زیارت؟ 11 کو کسی صورت کر لیں گے، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں گے، واپس مینا آ جائیں گے، یہ ہو گیا 12 تاریخ۔ اب 12 کو کیا کرنا ہے؟ حاجی کو تینوں جمرات کو کنکری کرنی ہے، پہلے کو 7، منجلے کو 7 اور بڑے کو 7، اس طریقے سے الحمدللہ ہماری کنکری ہوتی ہے۔ یاد رکھیے 10 تاریخ کو کنکری مارنے کا وقت 24 آورس ہے، فجر سے شروع ہو کر فجر کے بعد پہلے تک، فجر کے بعد سے لے کر فجر سے آئیے جو پہلے لوگ بول رہے ہیں نا فضیلت کا وقت ہے، سہولت، کچھ نہیں ہے، 24 آورس میں آپ جب چاہے کنکری مار سکتے۔ البتہ 11 اور 12 تاریخ کو ظہر کے وقت سے کنکری شروع ہوتی، اور وہ بھی کب تک ہے؟ عصر، مغرب، عشاء، پھر فجر سے پہلے، جب سہولت ہے آپ جائیے کنکری ماریے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ البتہ 12 تاریخ کو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ 12 تاریخ کو ہم جائیں گے ظہر کے وقت کنکری مارنے، ہماری کنکری ہوتے ہوتے عصر ہو جائے گی، تو اب ایسی صورت میں حاجی اپنے ٹینٹ آئے گا، اپنے ٹینٹ میں اپنا سامان پیک کرے گا، اور مغرب سے پہلے مینا چھوڑ کر مکہ آ جائے گا، حج مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ ہمارا حج مکمل ہو گیا۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ ہم نکلنا چاہتے تھے، نکلنا سوچ رہے ہیں، لیکن مغرب کا وقت شروع ہو گیا، تو ایسی صورت میں مسئلہ پھر یاد رکھیے کہ حاجی 12 کی مغرب اگر مینا میں ہو جائے تو رات کے 9 بجے، 10 بجے، 12، 2، 3 فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک مینا چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ پریشان مت ہوئیے، وہاں پہ ہاف نالج بہت ہیں، ہاف نالج بے حساب ہیں، بولے مغرب ہوگی نہیں جا سکتے، دم ہو جاتا، کہاں جا رہے آپ؟ ریلیکس بھائی، آپ مفتی نہیں ہے کئی قوت پہ دے رہے بھائی، اللہ نے جو سہولت دی ہے اور ہم پر وہ کنکری واجب نہیں ہوئی ہے۔ کنکری کب واجب ہوگی؟ 13 کی کنکری میرے اوپر واجب ہی نہیں ہوئی، وقت ہی شروع نہیں ہوا، وقت شروع ہوگا فجر سے۔ اگر میری فجر 13 کی مینا میں ہو گئی، وقت شروع ہو گیا 4:30 بجے، میں کہاں ہوں ابھی؟ مینا میں، تو اب میں مینا نہیں چھوڑوں گا۔ اب ہے مسئلہ کہ ہاں بھائی میں مینا نہیں چھوڑوں گا، مینا میں فجر پڑھوں گا، پھر کنکری ماروں گا، پھر مینا سے فجر کا وقت ہی نہیں شروع ہوا تو میں مینا چھوڑ کر مکہ آ سکتا ہوں، کوئی دم واجب۔ حضرات گرامی الحمدللہ حاجی مکہ واپس آ جائے گا، الحمدللہ حج مکمل ہو گیا۔ اب 13 تاریخ کے بعد آپ کبھی بھی وداعی طواف کر سکتے ہیں۔ وداعی طواف کب کریں گے؟ 13 کے بعد جب چاہیں کریں، مکہ سے روانہ ہونے سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، اور خواتین اپنے ایام کے اعتبار سے اگر آپ ایڈوانس میں بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ۔ وداعی طواف میں احرام نہیں ہے، وداعی طواف میں سعی نہیں ہے، وداعی طواف کے بعد بھی مکے میں رہ سکتے، وداعی طواف کے بعد بھی عمرہ کر سکتے۔ حضرات گرامی الحمدللہ مکہ مکرمہ میں ہم رہیں گے حج کے بعد، اور ہم وداعی طواف کریں گے۔ اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی لاجک یہ لکھی ہے کہ اللہ کا بندہ حج کے بعد فری ہو جائے گا، کوئی پابندی نہیں ہے۔ بھائی آپ کے رشتہ دار ہیں، جا کے ملیے، ان کا بھی حق ہے نا، آپ کے جو ہے بھائی بہن ہیں، آپ کے جو ان سے بھی حق ہے،
لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وداعی طواف اس لیے رکھا گیا کہ آخری کام اللہ کا گھر کے کر کے آنا. یہ سب دنیا کے مصروفیات کے بعد آخری کام اللہ کے گھر کا طواف کر کے ہم کہاں آنا؟ اپنے گھر آنا. یہ ہے وداعی طواف. اسی لیے آپ دیکھیے، میں نے دیکھا انڈونیشیا اور ملیشیا کا حاجی وداعی طواف کرتا، 2 قدم کے بعد پلٹ کے کعبے کو دیکھ کے روتا. 2 قدم چلے گا، پلٹ کے دیکھے گا، کعبے کو روئے گا. اور ہجرت کا سفر یاد کریے، اللہ کے رسول ہجرت فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول رات کا وقت ہے، اللہ کے رسول مکے کی طرف کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے کعبہ تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور اللہ کو بھی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اگر تیرے یہاں رہنے والے مجھے نکلنے پر اور میری جان کے خطرہ نہ ہوتا تو مجھے چھوڑ کر نہ جاتا. حضرات گرامی یہ ہے جذبہ. تو یہ ہم اپنے کیفیات لے کر آئیں. حضرات گرامی الحمدللہ ہمارا حج مکمل ہو گیا، وداعی طواف بھی. البتہ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ خواتین اپنے ایام کی وجہ سے، لیڈیز اپنے منسز کی وجہ سے وداعی طواف نہ کر سکیں، اور یہ پاسبلٹی نہ ہو کہ آپ اپنے سفر کو ایکسٹینڈ کریں. حج کمیٹی میں یہ گنجائش ہے کہ آپ جا کے بولیں صاحب ہمارا وداعی طواف ہے لیکن میری اہلیہ کے ایام آ گئے ہیں، منسز ہیں، آپ تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیں. تو وہ ہے گنجائش، آپ کی فلائٹ 5 دن 8 دن بڑھ جاتی. لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے اور ہم وداعی طواف نہ کر سکیں تو دم واجب. حضرات گرامی الحمدللہ یہ واجبات ہو گئے، فرائض ہو گئے، عمرہ اور ہمارا حج مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہے مدینہ منورہ کی حاضری. مدینہ منورہ میں ہم 8 دن قیام کرتے ہیں. مدینہ منورہ جب حاضر ہوں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے پر سلام عرض کرنا ہے. اور سب سے بڑا کام جو ہے مسجد نبوی میں 8 دن کی 40 نمازیں پڑھنا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. یہ فرض نمازیں ہی ہیں. اور اس کے بعد مدینے میں ہم جب تک رہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے روضے پر حاضر ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو درود اور سلام کے القاب ہیں وہ ادا کرے. حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو سلام عرض کرے. اور جنت البقیع ہے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد کھلتا ہے. اور مسجد نبوی کے اندر جو ہے صفہ کا چبوترا ہے، منبر رسول ہے، محراب رسول ہے. اسی طریقے سے باب جبریل ہے، باب عائشہ ہے، استوان حنانہ ہے، اور وہاں 7 ستون ہیں. وہاں ہم اپنا وقت گزاریں گے. مسجد کے اندرونی حصے میں ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور مدینے میں جو اور مقامات ہیں، مسجد قباء، وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے پر عمرے کا ثواب ہے. مسجد قبلتین ہے، احد کا مقام ہے، وہاں حضرت حمزہ کے اور 70 صحابہ کی مزاریں ہیں. مسجد حمزہ ہیں، وہاں ہم زیارت کریں. تو مدینے میں ایک زیارت یعنی ٹور ہوتا ہے، وہ کریں گے. اور روزانہ مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کا معمول بنائیں گے. اور حضرات گرامی یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری عمرے میں نہیں ہے. ہے کیا؟ عمرے کے فرض میں ہے؟ نہیں ہے. عمرے کے واجب میں ہے؟ نہیں ہے. حج کے فرض میں ہے؟ نہیں ہے. حج کے واجبات میں ہے؟ نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من حج فلم یزرنی فقد جفانی. جو حج کے لیے آیا، عمرے کے لیے آیا لیکن میری زیارت نہیں کرا، وہ مجھ سے زیادتی کرا. کہ آپ کا بیٹا امریکہ میں تھا، حیدرآباد آیا، انٹرویو لیا، 200 لوگوں کو سلیکٹ کرا، امریکہ بائی پلین چلے گیا. ماں کیا بولی؟ ارے امریکہ سے آیا، میرے سے نہیں ملا. باپ کیا بولے گا؟ ارے میرے سے نہیں ملا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ ہے تعلق. حج ضابطہ ہے، محمد الرسول اللہ رابطہ ہیں. رابطہ جتنا مضبوط ہوگا ضابطے میں دم آئے گا. اور ضابطے میں وہ چیز ملتی ہے جو ریٹن ہے، جو بات کہی گئی. الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. آپ حج کریں گے جنت ملے گی، لیکن رابطے میں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من زارنی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی. جو میرے انتقال کے بعد میرے روضے کی زیارت کیا، گویا کہ وہ مجھ سے میری زندگی میں ملاقات کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. یہ سلائیڈ ہیں حاجی صاحب مدینے کی. حضرات گرامی یہ زیارت مدینہ منورہ کے آداب ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی فقد وجبت شفاعتی، میری شفاعت واجب ہو گئی. دیکھیے کتنی بڑی شفاعت. اللہ اکبر. حضرات گرامی دعا کریں اللہ ہمارے عمرے کو، حج کو، زیارت مدینہ منورہ کو قبول فرمائے.